بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یونس علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ عراق کے علاقے موصل میں نینوا شہر کی طرف انہیں بھیجا گیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت اس شہر میں پھیلائی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے گئے تھے اور وہاں طائف والوں نے دعوت کا انکار کیا تو واپسی میں لوگوں نے آپ کو اذیت دی اور پتھروں سے مارا کہ آپ کے قدمین مبارک خون سے آلودہ ہو گئے۔ تو واپسی میں ایک باغ میں گئے آپ، باغ کے مالکوں نے آپ کو دیکھا تو اپنے غلام سے کہا جس کا نام تھا عداس کہ جاؤ انہیں انگور کا ایک خوشہ دے کر آ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عداس نے آ کر انگور کا ایک خوشہ دیا۔ آپ نے انگور لے کر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو عداس حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ان اہل هذه البلاد لا یقولون ذلک، اس بستی والے لوگ تو اس طرح نہیں کہتے بسم اللہ، مگر آپ نے تو کھاتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ من ای البلاد انت، آپ کا تعلق کون سی بستی اور کون سے شہر سے ہے؟ تو عداس نے کہا من نینوا، میرا تعلق نینوا سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک بلد النبی الصالح یونس بن متی، یہ نبی صالح یونس بن متی کی بستی ہے۔ کان نبی و انا نبی، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو عداس بڑا متاثر ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کو بوسہ دیا اور جھکے۔ دور سے باغ کے مالک دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہیں حیرت ہو گئی۔ تو جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، اور اس نے وہ پوری بات بتا دی اور عداس ایمان لے آئے۔
تو اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح کی ہے کہ یونس بن متی اور نینوا سے تعلق تھا. یہ سیرت میں واقعہ موجود ہے الرحیق المختوم میں. طائف سے واپسی کے سفر میں یہ مشہور واقعہ ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حدیث مروی ہے، خاص ان کا نام لے کر، کتاب الانبیاء بخاری شریف کے، کہ لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی یہ بات نہ کہے کہ انی خیر من یونس بن متی، کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. یہ تم میں سے کوئی نہ کہے. اور اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ لا تفضلونی بین الانبیاء، تم لوگ مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو. دوسری طرف خود قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر درجہ اور فضیلت عطا کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام ابن آدم کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں. میں فخر نہیں کرتا گر ابن آدم کا سردار میں ہوں، اور آپ سید المرسلین ہیں. اور اس پر تو اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ تمام انبیاء میں افضل ہے. تو پھر آپ کا یہ ارشاد مبارک کہ انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت مت دو اور یونس ابن متی سے میں بہتر ہوں، یہ تم میں سے کوئی نہ کہے، اس کا کیا معنی ہے؟ بعض شارحین حدیث اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ بات آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی فضیلت تمام رسولوں اور نبیوں پر ہے. تو یہ ابتدائی دور کی بات ہے. اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ کہنا آپ کا بطور تواضع کے تھا، ورنہ حقیقت میں آپ سب سے افضل ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے درمیان ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی. تو ایک ہے نبیوں کے درمیان باعتبار مقام اور درجے میں فضیلت، وہ تو ثابت ہے. اور ایک ہے ایمان لانے میں فرق کرنا کہ ان کو مانتا ہوں، ان کو نہیں مانتا، ان کو کم مانتا ہوں، ان کو زیادہ مانتا ہوں. یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں. تو باعتبار ایمان لانے کے تم سب پر ایک طرح کا ایمان لاؤ، اور نفس ایمان لانے میں سب کا رتبہ اور مقام برابر ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم اور بہترین جواب وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ایسی فضیلت دینا درست نہیں ہے جس سے کسی دوسرے نبی اور مفضول نبی کی تنقیص لازم آئے. فضیلت بیان کرتے ہوئے کسی نبی کی ایسا رویہ اختیار کرنا اور ایسے کلمات ادا کرنا درست نہ ہوگا جس سے کسی دوسرے نبی جن پر انہیں فضیلت دی جا رہی ہے ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو اور ان سے ان کی شان میں کسی قسم کی تنقیص کا پہلو نکل آئے. اور اپنی رائے کی بنا پر کسی نبی کو فضیلت مت دو. جو کچھ فضیلت ہے وہ خود قرآن اور احادیثوں میں ثابت ہے. اپنی رائے سے کسی کو کسی پر فضیلت مت دو، اور ایسی فضیلت بھی نہ دو کہ کسی ایک نبی میں ہی تمام جمیع خصال جمع کر کے دوسروں کو محروم کیا جائے اور دوسروں کی تنقیص لازم آئے. علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ تحقیق کی ہے، اور قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے بھی اس تحقیق کو ترجیح دی ہے. لہذا یونس علیہ السلام
کہ بڑے فضائل ہیں، اور خود قرآن و حدیث نے ان فضائل کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء ہی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی 6 صورتوں میں ہوا ہے، جن میں سورۃ النساء اور سورۃ الانعام میں تو یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور 4 صورتیں ہیں، سورۃ یونس، سورۃ الانبیاء یہ سورۃ صافات، اور اس کے بعد سورۃ القلم۔ ان 4 صورتوں میں یونس علیہ السلام کا کچھ تذکرہ آیا ہے، اور وہ اجمالی تذکرہ ہے۔ اس حوالے سے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 139 تا 148 میں یونس علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے، ان کا بہت عظیم مقام تھا۔ یہ قرآن کی وہ پہلی بات ہے جو ذہن نشین رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے سورۃ صافات میں کہ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب یونس علیہ السلام بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے تھے، تو ابقہ کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی غلام کا اپنے آقا سے بغیر اجازت کے چلا جانا۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنی بستی سے، جس بستی میں انہوں نے دعوت پیش کی، وہاں سے ہجرت کی، مگر اس ہجرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ یہ ابقہ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریحی طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی کہ یہاں سے آپ چلیں، البتہ ممانعت بھی نہیں کی گئی تھی کہ آپ نہ جائیں۔ ممانعت کی گئی ہوتی اور پھر یونس علیہ السلام جاتے تو پھر تو یہ گناہ ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک کام سے صریحی طور پر روکا ہو تو پھر اس کی مخالفت تو اللہ کے پیغمبر نہیں کرتے۔ تو اذ ابق الی الفلک المشحون میں دوسری بات یہ کہ یونس علیہ السلام نے بغیر اجازت کے ہجرت کی، اور اس سے ممانعت بھی نہیں تھی۔ تیسری بات یہ کہ جس کشتی کی طرف، جس بستی کی طرف جا رہے تھے اور ہجرت کی، تو ایک کشتی میں سوار تھے اور وہ کشتی بھری ہوئی تھی۔ یہ تیسری بات ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ فساہم فکان من المدحضین، اس کشتی میں سوار ہوئے تو پھر قرعہ کیا گیا کہ کسی ایک فرد کو اب کشتی سے نکالنا ہے اور دریا میں ڈالنا ہے اور پھینکنا ہے، یا اس نے چھلانگ لگانی ہے، اس لیے کہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ یا تو یہ کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا، اس زمانے میں یہ ایک مزعومہ خیال تھا کہ جب کسی بستی میں کوئی ایسا غلام موجود ہو جو آقا سے بھاگ کر آیا ہو تو کشتی ڈوبتی ہے، تو جو ہم اس طوفان میں گرے ہیں اور کشتی ڈوب رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی غلام بھاگ کے آیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ وہ میں ہوں۔ یہ ایک مزعومہ خیال تھا ان کا، یہ بات قرآن میں نہیں ہے، روایات میں ایک بات یہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر قرین قیاس بات یہ ہے، دوسری ہے کہ وہ کشتی اتنی وزنی ہو گئی تھی کہ اس وقت ماہرین نے کہا کہ اس میں سے اگر کوئی ایک فرد بھی کم ہو جائے تو کشتی بچنے کا امکان ہے، تو بجائے اس کے کہ سب ڈوب جائے کسی ایک کو چھلانگ لگانی چاہیے۔ تو قرعہ ڈالا گیا اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ قرآن میں اتنی بات موجود ہے کہ قرعہ ڈالا گیا، فساہم، اور یہ بھی کہ کشتی بھری ہوئی تھی۔ تو تیسری بات جو قرآن میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ قرعہ ڈالا گیا تھا۔ بلکہ چوتھی بات یہ ہوئی
پانچویں بات یہ کہ فکان من المدحضین، اس قرآن میں یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا اور وہ مغلوبوں میں سے ہو گئے۔ چھٹی بات قرآن میں یہ ہے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، جب چھلانگ لگائی تو مچھلی نے انہیں نگل لیا، ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ یہ چھٹی بات ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور ساتویں بات یہ کہ یونس علیہ السلام خود کو ملامت کرنے والے تھے کہ مجھ سے کوئی خطا اور کوئی لغزش ہوئی ہے، یہ ساتویں بات ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، نویں بات یہ ہے کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو آٹھویں بات یہ کہ یونس علیہ السلام نے تسبیح پڑھی اور اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے وہ تھے بھی، اس وقت بھی تسبیح کی اور ویسے بھی وہ مسبحین میں سے تھے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ دسویں بات یہ ہے کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے مچھلی کو حکم دیا اور کنارے پہ ہم نے ان کو ڈال دیا، اور اس وقت وہ بیمار تھے، ظاہر ہے کہ ایک مشکل دور سے گزرے تھے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان پر کدو یا لوکی کا ایک درخت اگایا جس کا سایہ ان کے لیے آرام دہ تھا، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ رسول بنے اور انہیں بھیجا گیا، لیکن چونکہ ان آیات کے ابتدا میں ہی ہے کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس لیے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے رسول تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی بستی کی طرف بھیجا۔ 13ویں بات یہ ہے کہ فَآمَنُوا، ان کی قوم ایمان لائے، تو فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے ایک وقت تک انہیں فائدہ دیا۔ یہ تو سورۃ صافات کی وہ آیات ہے جن میں قرآن میں جو مضمون یونس علیہ السلام کے واقعے سے متعلق موجود ہے وہ تو یہ ہے۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 50 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور صبر کریں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، یعنی ان کی طرح بے صبری نہ کریں۔ یہ 14ویں بات ہے جو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے کہ یونس علیہ السلام کی لغزش کا تعلق بے صبری سے تھا۔ اذ نادا وہو مکذوب۔ پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کسی قوم کو ان کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا مگر قوم یونس کو ان کے ایمان لانے نے فائدہ دیا۔ کیوں نہیں تھا کہ عذاب دیکھنے کے بعد بھی کسی بستی والوں کو ان کا ایمان نافع بن جائے، مگر قوم یونس کے لیے عذاب دیکھنے کے باوجود ایمان نافع بن گیا، اور دوسری بستیاں عذاب دیکھنے کے باوجود باز نہ آئی اور عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ تو قوم یونس کی ایک خصوصیت ذکر کی ہے
کی گئی ہے سورۃ یونس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیکھنے کے باوجود اللہ نے ان کو، وہ جب ایمان لائے ان موقع پر تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا۔ یہ 15ویں بات ہے جو قرآن میں ہے۔ 16ویں بات یہ ہے کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی والا عذاب دور کر دیا۔ اس پر یہ سوال ہے کہ قوم یونس کو ان کے ایمان لانے نے فائدہ کیوں دیا، جبکہ جب کوئی قوم عذاب دیکھتی ہے اور عذاب ان کو آ کر گھیر لے، نا امیدی والی حالت ہو جائے، پھر تو کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں تو فرعون بھی ایمان لایا تھا مگر ایمان ان کا قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو وقت غرغرہ ہے۔ تو اس کے جواب میں مفسرین کے 2 نقطۂ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر بعض مفسرین کا، بلکہ اکثر مفسرین کا یہ ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے، کہ قوم یونس پر عذاب کے آثار تو انہوں نے دیکھ لیے تھے، لیکن قوم یونس پر عذاب عملاً آیا نہیں تھا۔ یعنی ایک حالت انتہائی سخت حالت جس میں وہ عذاب کے اثرات دیکھ لیں، لیکن بالکل وقت غرغرہ اور نا امیدی کی حالت نہیں تھی۔ اور ایسے سخت اوقات اور حالات میں بھی اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اپنی سنت کے مطابق ہی جب اس موقع پر جب قوم یونس نے عذاب کو دیکھ لیا، بادلوں کو، دھوئیں کو، عذاب کے اثرات کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ اب عذاب ہمیں گھیر لے گا، تو اگرچہ عذاب نے عملاً انہیں گھیرا نہیں تھا، ان کی روح نکلنی شروع نہیں ہوئی تھی، وہ حالت بالکل نا امیدی کی تو نہیں تھی، مگر عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے۔ تو جب آثار عذاب دیکھ لیے تو یکدم سے وہ توبہ کی انہوں نے اور ایمان لائے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لہٰذا یہ قوم یونس کی کوئی استثنائی صورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت و سنت کے مطابق ایسا ہوا کہ عین موقع پر وہ بروقت ایمان لائے۔ لیکن دوسرا نقطہ نظر بعض مفسرین کا یہ بھی ہے، جس میں امام ابن جریر طبری جیسے عظیم مفسر بھی شامل ہے، اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس قول کو نقل کیا ہے کہ اگرچہ عذاب آ گیا تھا اور وہ وقت ایسا تھا کہ اس میں عموماً اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ عذاب دور نہیں کرتا اور کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا اور کسی کا ایمان نافع نہیں بنتا، مگر خاص قوم یونس کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی کہ ان کی توبہ ایسے وقت میں بھی قبول ہو گئی۔ تو یہ خاص قوم یونس کی استثنائی خصوصیت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی۔ تو پھر اس دوسری رائے پر یہ سوال بنتا ہے کہ خاص قوم یونس کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت کیوں عطا کی؟ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب عام طور پر مفسرین نے نہیں دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ جیسے چاہے کرتا ہے اور اللہ کا علم کامل ہے، ہم نہیں جانتے کیا وجہ تھی۔ اس بات کو مفسرین نے زیر بحث نہیں لائے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس دوسری رائے کو اختیار کیا ہے کہ قوم یونس کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ نے ان سے عذاب کو دور کیا، خاص طور پر ان سے ایسے وقت میں عذاب دور ہوا کہ عموماً ایسے اوقات میں اللہ کا عذاب دور نہیں ہوتا۔ پہلے تو انہوں نے اس رائے کو ترجیح دی، اور پھر اس خصوصیت کی وجہ
بطور احتمال کے بیان کی، قطعی طور پر تو وجہ معلوم نہیں ہے کیا وجہ ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا، یہ مولانا نے کہا ہے، لیکن احتمال یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کے اندر آخر وقت تک رہنا چاہیے تھا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہوتا اور اجازت نہ دی جاتی اس وقت تک آپ کے لیے وہاں سے نکلنا مناسب نہ تھا، تو آپ آخر وقت تک نہیں رہے قوم میں۔ جب آخر وقت تک قوم میں نہ رہے تو اتمام حجت نہ ہوا، قوم کے لوگوں پر اتمام حجت نہ ہوا، اور جب اتمام حجت نہ ہوا تو ان کی خاص طور پر ان سے عذاب وہ دور کر دیا گیا جب وہ ایمان لائے۔ یہ ایک خاص خصوصیت تھی۔